زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ سلوات مومن ہو اللہ تھوڑے بچے دی خیر کرے سیداں تھوڑی تھوڑی نیاز دیو بچیاں واسطے اللہ مولا انہاں نوں اجر عظیم دے پاک مولا تھوڑے گھر آباد رکھے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری باواز بلند صلوات ماشاءاللہ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على آبائهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم أمنا بالبشرى تمام شرفا دی تشریف آوری اپنی بارگاہ مقدس عبادت شمار فرماوے ساڑھے ہر دل عزیز بھائی غلام واسنہ اہتمام مالک قبول فرماوے اور اس کا ثواب انہوں نے بزرگان مرحومین دے نام اعمال درج فرماوے ہر آوڑا لاڈک تکلیف پریشانی کو مالک چودہ دے صدقہ امن و امان عطا ہر مومن دی نیک دلی حاجات مالک پورے فرمائے ظلم دا دور ہے ضرورت ہے نجات دہندہ دی کریم اللہ سانے آقا و مولا دے ظہور تاجیل فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سلوہ جنہیں عزیز پایا دین بھئی ایام امیر المومنین ہے حق بھی بڑھندا ہے جیڑی شخصیت دے ایام مومن بندہ انہاں دا تذکرہ کرے تو میں تو یہ عظیم شخصیت دا کیا ہی ذکر کر سکدا جن دے بارے خود پاک پیغمبر فرمایا لو کان الاشجار و اقلاما پوری کائنات دے درخت کلمہ بن ونے پوری کائنات دا پانی سیاہی بن ونے
جن اور انس مل کے لکھن والے بن ونجن تے سارے ملائکہ گنن والے بن ونجن مختصر ان آکھاں جو اللہ دی پوری مشینری جن دے فضائل وچ حرکت وچ آ ونے تے نہ لکھ سکے اس نو علی میرے جملے نہیں حدیث پیغمبر ہے کہ عالمین کی رحمت فرمایا میں پوری کائنات و یک وقت حرکت چاہونے کوئی لکھن والا ہوئے کوئی گنن والا ہوئے کوئی کلمہ بن ونجن کوئی سمندر سیاہی بن گویا کہ پوری اللہ دی مخلوق علی دے فضائل لکھن تے پڑھنے چاہے حرکت چاہونے پوری کائنات مویسی معاصو فضائل علی ابن علی دے فضائل لکھن دی قدرت نہیں رکھتے یار بندہ کیا ہی اس عظیم دی عظمت بیان کر سکتا ہے جن دی ایک ضربت ثقلین دی عبادت ایک ضربت سارا جہاد ہی نہیں سارا جہاد نہیں جہاد دی ایک ضربت جن دی ثقلین دی عبادت افضل ہوئے وہ دی باقی عبادت دی فضیلت کیا ہو سی تھی وہ آپ کتنا بلند ہو سی میں کیا ہی اس ذات والا صفات تے کما حق ہوں میں کم علم جیا طالب علم گفتگو کر سکنا میں بھائی خادم حسین کتاب چاہیے منتہا الاعمال نہ جیسے طالب علم نہ جاننے کتاب پڑھ کے پڑھا جو روزہ ہی تو ہوندہ ہے جڑا معصوم والے پاس جھوٹ کی نسبت دے وے وہ روزے اور ہی وہاں لگے ویندے وقت بندہ کلہ بچ ویندہ ہے ایک صلوات سے پڑھو محمد بڑی احتیاط کرنی پوندی ہے تو انہاں جدہ میں کھولیا نا کتاب تے میری نگاہ پئیے بھئی شیخ عباس قمی جیا بندہ کیا نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں سرکار امیر المومنین انہاں آغاز اچھ لکھیا ہے کتاب فضل تورا آب بہر کافی نیست کہ ترکنم سر انگشت وصفحہ بشمارم علی تجھے اللہ نے کتنا علی بنایا ہے کہ پوری کائنات کا پانی اکٹھا کر کے تیرے فضائل لکھی ہوئیاں کتاباں دے دنیا صفحے گنن لگ ونے صرف انگل دے تر کرن نال کائنات کا پانی مکوے سی تیرے فضائل لکھی ہوئیاں کتاباں دے صفحے دے کتاب فضل تورا آب بہر کافی نیست کہ ترکنم سر انگشت و صفحہ بے شمارم ادا پوری کائنات دا پانی کٹھا کر کے صرف انگل کوڑا تے او کتاباں دے صفحے شمار کرنا چاہاں کائنات دا پانی مکوئے سی تیرے فضائل دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں دے ورکے نہیں مکوئے یعنی شیخ عباس قمی وہ شخصیت ہے اے مفاتیح الجنان جائے مرتب کیتی ہے یعنی ہر بندہ اس کو آشنا ہے بہت بڑے محدث مذہب اہل بیت اطہار دے اور ایتا ساڑا شیعہ مدارک دی بات ہے نا آؤ میں تو آنوں تھوڑا جا سنی اقوال ہی تھوڑا جا سناوا نا کیونکہ ہر دور اے باویں اساں سنی تے باویں شیعہ جائیں آل محمد دے فضائل تے قلم چاہیے نا خارجیہ انہوں نے فوراً فتوہ لا کر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو رافضی نے لکھا ہے یہ رافضی والا فتوہ تو کھلا ہے نا بھائی ذرا فضائل اہل بیت دی بات کرو تے او جناب خارجیہ تعالی فتوہ لگا کھلا ہے جی یہ تو جناب رافضی ہو گئے ہیں اور اسے جرم کتنے سنی علماءوں بے جرم ماریا گیا ہے جو یہ رافضی ہو گئے اچھا یہ ساڑھے نیڑے دی گال ہے مولانا طارق جمیل نال کے ہوئے وہ جڑا فضائل علی اور اولاد علی پڑھتا گیا نا بیچارہ
او دے اتے فوراً خارجیت جڑا نا او رفض دا فتوے تو شیعہ ہو گیا جی، اے دی گال اڑ کے بھی سننی، اے تو شیعہ ہو گیا جی، شیعہ ہون دی وجہ تو فضائل پہ پڑھتا ہے۔ اور بیانا ایالی اسا اللہ تا شکر ادا کرے نیا جو تے جے امام سانو اللہ ونڈ کے دے، اے تو شیعہ ہو گیا۔ تساں دے وچوں شاید سارے پرانے مولا دے سنن والے ہو، علامہ حسین بجاڑے دا کہیں جملہ شاید سنے ہوئے، وہ فرمیندے ہیں مسلمان علی نال جو ویر کریں نہ ویسے کدے جینا جینا نا علی ہوئے تینو اس تو نفرات، جینا پوتر علی ہوئے تینو اس تو نفرات، جینا پیو علی ہوئے تینو اس تو نفرات، جینا گڈی تے علی لکھے ہویا تینو گڈی تو نفرات، جینا گھر تے علی لکھے ہویا تینو گھر تو نفرات، تینو جو ہر نا مقام تے علی تو نفرات ہے، جو جنت تے بوئے تے علی لکھے ہوئے تو ہارے لے جتھے بھی نام علی ہوئے جی شیعہ دا گارے جی، اے جی اے ڈرائیور شیعہ ہو سی یا مالک شیعہ ہو سی جڑے گڈی تے علی لکھی ہوا دا، او ہر جاتے جتھے تینو علی نظر آوے تے ویچ تینو شیعہ نظر آندے جو جنت تے بوئے تے علی ہوئے تاہی تے ویچ شیعہ ہی ہوئے واتی تے انہیں ہی ہونا ہے نا۔ اور یہ گل مسلم ہے کہ جدہ پاک پیغمبر اور حدیث پیغمبر بھی ہے کہ جدہ میں نو لما اسری ابی السماء جدہ میں معراج تے لائے گئے نا رأیتو علی باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الفاطمۃ امۃ اللہ علی ولی اللہ و اولادہ حجج اللہ علی الخلق، اور میں نے جنت بوئے تے میری نگاہ پئی ہے لکھے ہویا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کا نبی ہے، بطول اللہ کی کنیز ہے، علی اور علی کے 11 بیٹے اللہ کی زمین کے حجت۔ سانو سودا گھاٹے دا نہیں تو صادر علی صادر کر چھوڑ، حسین صادر کر چھوڑ، ابو سفیان دا یکا خاندان لائے لے یکا خاندان تیرے حوالے ہو گیا ہن تو پتہ نہیں ہو نمک کھامن دا پیرنا حلال کریں دے جو ہن یزید نو ہی رحمت اللہ آکھن لگ گئے مسلمان جیڑے مذہب یزید رحمت اللہ ہے وہ خود لعنت اللہ ہے۔ دیکھو نا تو میں عرض پہ کردام جائیں سنی بھی بیچارے اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے فوراً رافضیاں کیا اپنا خارجیاں کے رافضی ہو گیا ہے۔ انہیں ریت امام شافعی نے بھی کچھ، امام نسائی نے بھی بہت کچھ لکھیا ہے، خصائل امیر المومنین نے نسائی بیچارہ جب شام وچ گیا نا تو شام میں چونکہ ہر دور حکومت من امیہ دی رہی ہے، اتھے آل محمد نہیں جا سکے شام دی قید تو پہلے، تو او پھر اتھے پہلے ابو سفیان دا بیٹا یزید ابن ابو سفیان اتھے حاکم بنیا، پھر امیر شام معاویہ بن ابو سفیان اتھے حاکم بنیا، پھر یزید دی حکومت آئی۔ جناب امام نسائی ہے جو سنت امام ہے، سیاستہ جو کتاب لکھی ہے امام نسائی، تو او اتھے گئے تھے انہوں نے لکھنا بھائی یہ تم بغض علی نال بھرے ہویا شہر ہے، اتھے تو ذکر علی ہے کوئی نہ۔ تو میں تو انہوں اجمالاً دی گال کراں بھائی شام میں اتنا علی اور اولاد علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیتا گیا وجدہ مولا نو ضرب لگی مسجد میں لوگ آدھے علی مسجد کے کرن گے، یعنی اتنی حد تک دشمن نے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیتا آئی بھائی علی مسجد علی کا کڑا کام آئی مسجد جو ضرب لگی ہے، تو اتھے بھی گئے نا تو ساری خارجیت آئی تو اسے تحیہ کر لیا کہ میں علی مولا دا دفاع کرے سا انہیں کتاب لکھی کہ پھر انہاں ممبر تے فضائل علی نو رواج دیونا شروع کیتا تے بنو امیہ دے ہونے نے اتنا مارے تو زخمی ہو گیا، اس آکڑ میں بچ تو سکتا نہیں، میں نے مکے لائے بنو، میں مکے چ مرنا چاہنا، وہ مکے لائے گئے تھے اللہ انہوں قبر دیتی صفحہ تے مروہ دے درمیان جتے آگی صحیح کرے دی
یعنی ہر دور خارجیاں نے اہل بیت دی دشمنی چال محمد دے منن والےاں نو بڑی تکلیفاں دیتی ہیں، اور اس کا اظہار نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ میرے آقا نے خود فرمایا لو احبنی جبل لتحافظ، فرمایا تم تو انسان ہو، میں تو وہ مظلوم ہوں جس سے پہاڑ بھی محبت کرے گا تو لوگ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے لو احبنی جبل لتحافظ، مولا دے جملہ کلمات کے ساتھ فرمایا میں تو وہ مظلوم ہوں یہ جناب پہاڑ ہی محبت کرے سی کہ میرے دشمن اس پہاڑ دے رزق کرنے واسطے تیار ہو گئے تو سب انسان ہو۔ یعنی امام شافعی بھی کوئی فضائل دی گل کی تھی تو لوگوں آکھیا تو میرا افضی ہو گیا ہے، اس کا عجیب بات ہے غلامو حتی متا و آتا وفی حب حاضر فتح فعل فاطمہ زوجت غیر ہی، اس کا کہا دنیا والے کب تک مجھے علی کی فضیلت کے اظہار سے روکو گے؟ بتاؤ آدم تو جا کے اج تائیں کائنات کا کوئی یہ مرد ہے جنہی زوجہ علی دی زوجہ زہرا دے برابر ہو رہے علام و حتی متا و آتب فی حب حاض الفتح فحل فاطمہ زوجت غیر ہی وفی غیر ہی حل عطا اور میں نے اگر تساں کوئی یہ مرد نہ بول سکو یہ دی بیوی علی دی بیوی بطول ازراج ہوئے تو کا مطلب یہ گھر تو بول دے جی دی نوکر روٹیاں دے کے صورت طاہر منگائی جملہ فرما اقول و ما اقول فی هذا الفتى الذي خفت فضائله اولیاؤه خوفا و اعداؤه حسدا وما بقي من هذين قد ملأ الخافقين۔ امام شافعی نے فرمایا میں کہوں تو کیا کہوں ابو طالب کی اس لال کے بارے میں جس کی فضیلتوں کو اپنوں نے ڈر سے چھپایا، دشمن نے حسد سے چھپایا، اور میں نے جو پوری کائنات کے چھپانے سے فضائل علی بچ گئے ہیں، مشرق دیکھتا ہوں تو بھی علی نظر آتا ہے، مغرب دیکھتا ہوں تو بھی علی وما بقی من ہذین قد ملأ الخافقین، دنیا کے چھپانے سے جو فضائل علی بچ گئے ہیں وہ اتنے ہیں کہ جہاں دیکھتا ہوں وہیں علی نظر آتا ہے۔ میں آدھرانا شافی صاحب علی اللہ دا معجزہ ہے کہ معجزے ختم نہیں ہونے ہونے علی، اور میں آدھرانا مٹ او شاہ بندی ہے جن دا کردار نہ ہوئے، ہاں مٹن واسطے کردار غلط ہوئے تو مٹ بندہ ہے۔ علی نو کتھوں مٹے سے علی دی نماز علی ہے، علی دا روزہ علی ہے، علی دی حج علی ہے، علی دی زکاة علی ہے، علی دا جہاد علی ہے، تو اسلام میں جو علی دی خدمت نو کٹ جاتا اسلام نے بلے راندہ کہ اور پاک پیغمبر نے آخری وقت کوئی میاداں جی کائنات دے مل دی گل کی ما قام دینی والاستقام الا بسیف علی ومال خدیجۃ الکبریٰ، فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرا پیغام دے دینا جو تم دین پہ عمل کرتے ہو یہ دین دو چیزوں کے صدقے میں بچا ہوا ہے، خدیجہ کے مال کے صدقے میں، علی کی تلوار کا۔ ما قام دینی والاستقام الا بسیف علی ومال خدیجۃ الکبریٰ، فرمایا قیامت تک لوگ اسلام پہ عمل کرتے رہیں گے اور وہ احسان ہوگا علی کا۔ فرمایا اسلام دو چیزیں نال بچے ہے، خدیجۃ الکبریٰ دے مال نال بچے ہے، علی ابن ابی طالب دی تلوار نال۔ خدیجہ دا مال نہ ہوندا مسلمانوں نو کلمہ نصیب نہ ہوندا، امیر المومنین دی تلوار نہ ہوندی تے اہل اسلام نو کلمہ نصیب ہی نہ ہوگا۔ ہیں جی تو قوم میں بیچارہ کتنے فضائل علی دے بیان کر سکتا جن دا ہر کردار علی ہے، اور علی دا معنی ہے بلند، علی ایسا بلند جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہو اسے علی کہتے۔ علی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند بلند، کعبہ دا معنی ہی ہوتا ہے بلند۔ پاک پیغمبر نے بڑی سونی نسبت دیتی ہے، فرما علی مثلہ کمثل الکعبہ، علی دی مثال دین چینے دی میں دنیا کعبہ ہے۔ لوگاں کہ یا رسول اللہ گل کھولو سانے دی سمجھ نہیں آئی،
اس آدھے علی دی مثال دین چینی دی دنیا کعبہ فرما میں سمجھے نا کعبہ ہوئے جی تو منہ پھر ونجے نماز نہیں رہندی، علی ہوئے جی تو دل پھر ونجے تو ایمان نہیں میں سمجھے نا کعبہ وہ ہے جدو منہ پھر آئی جدو منہ پھر ونجے نماز نہیں رہندی، علی ہوئے جدو دل پھر ونجے تو ایمان نہیں میں آدھا جی اور میری 100% تائید کرے سو بھائی جیڑا بندہ علی دا کردار ویکھ کے علی دے قریب ہونا گیا ہے نا وہ سولی سے چڑھنا قبول کیتا ہے، علی نہیں چھوڑا چنگیائی نہ محبت حقیقی او ہوندی ہے جیڑی کردار نال ہو بندے دلوں چ محبت تاں ویکھو نا جی تساں آکھو کتنے جابر لوگ ہیں جن دے ڈر کولو لوگ انہاں دے اگوٹھے کھلے ہوندے یہ محبت نہیں ہوندی محبت وہ ہوندی ہے جن دا تعلق دل نال ہوندا تے دلی طور تے محبت بندہ او دے نال کریندا ہے جن دے کردار تے مطمئن با خدا قسم علی مولا دا کردار پڑھو تو علی دے اوصاف جہاں کوئی بندہ نظر نہ آسی پاک پیغمبر دے بعد علی اوصاف حمیدہ دا او سمندر ہے جنہیں قطرات تو انسان گرنے نہیں لوگاں با خدا قسم لوگاں پتر کو آئے علی دی رات لوگاں پتر کو آ کے ناز کیتے ہیں میں تو انہوں شخصیت دسینا تو انہوں آپ پہ پتہ لگ ہوئے سی توڑے سنے ہوئے واقعات ہیں حضرت ترما ابن عدی امیر المومنین دا خاص صحابی ہے اور وہ بندہ جنگ صفین ہے جن دے ترائے پتر قتل ہوئے محبت علی دے جرم ہے ترائے بیٹے طرفہ طارف اور طریف ترائے بیٹے جنگ صفین ہے امیر المومنین دے ساتھی ہو کے مارے گئے 40 ہجری امیر المومنین شہید ہو گئے امیر شام نے دورہ رکھیا کوفے دا اور بڑے بڑے لوگ سڈے اور اس حضرت ترما ابن عدی نے بھی سڈیا اور جدہ ونجنا نہ کہ محفل جوان پتر آنے تے انہوں نال لائے ویندے ہیں تے بڑھڑا پیو جوانہ دے درمیان سونا لگدا آئی بے پتر مان ہوندے نے او جناب آج آئین نہ تے کلے آئین تے گھبرانے ہوئے ظاہر پتران دی موت تو ہائی تازی زخم خوردہ تے کلے محفل بڑے نا تے اس سمجھیا بھئی انہیں تازہ زخم لگا ہویا اس تے ہون علی دے خلاف ہو دا کیا اینت طرفات آج کلہ ودائیں پتر کی دینی زخمت نمک سٹے اس نا آج کلہ ودائیں اینت طرفات پتر کی دے گئے نہیں اگے تے گھبرانا ودانا ہون سر چاہ کے دی اکھ چک پا کے دا قد قتلو بین ید علی امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد البررہ قاتل الفجر وربدن میں نو اے تانا دے کے نا تو جاننا ہے میں کچھ علی دے خلاف بولے سا میرے بیٹے مومنوں کے امیر سفید پیشانیوں والوں کے قائد جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی کے پاؤں کے نیچے قتل ہوئے ہیں تو میرا سر فخر تو بلند ہے جو میں شہیدہ نہ کیوں بڑھ گیا میں شہیدہ نہ کیوں بڑھ میں گھبرانا ہے نہیں میں علی دی رات پتر کو آ کے میرا دل ٹھنڈا ہے جو میں تھوڑی دی خدمت امیر المومنین دی کر لئی ہے جو علی دی حفاظت چی مارے نا میرا سر بلند ہے اس فوراً بدلے آئے پوائنٹ بدلے آئے سیاسی ایسا کیا سفلی علیان یار آج کچھ تعلیم دیا صاف سنا پورا دربار بھرے ہو آئی سفلی علیان فرمائنے میرے کو نہ سنتا چنگی گال ہے اولم تافے نہیں میں نے اس کو معاف نہیں کریں دا اسا کہ نہیں تینو آج فضائل علی تے سنامنے پوسوں
فرمایا علی اوصاف حمیدہ دا سمندر آ جائیں قطرات دا گرنا انسان دے واسطوں ہی باہر ہے۔ یہ پورا خطبہ ہے، یہ پورا خطبہ ہے جناب ترما ابن عدیدہ۔ اور میں اتحاد درانا بھائی الطاف بھائی جیباں پیسے نال پور رومن تا قصیدے سوکھے پڑھیندے ہیں کیوں ماغذن فرمان پیسے چنگے ہوئے تے قصیدے کھل کے پڑھیندے ہیں اتو تلوار ہوئے تے تلے علی دا قصیدہ ہوئے ترما دا کا اتو تلوار دشمن دا وار ہیں پورا دربار دشمن تے دربار دی کچہری چلی دا قصیدہ کلام ورمانا لقد کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا و یحکم عدلا ادھر اللہ دی قسم جن دے قبضہ قدرت چاہ علی دی جان ہے علی جیسا کوئی بہادر بھی نہیں تھا علی جیسا کوئی دور اندیش بھی نہیں تھا یقول فصلا و یحکم عدلا جب بات کرتے تھے تو فیصلہ کن ہوتی تھی جب فیصلہ کرتے تھے تو عادلانہ ہوتا ہے جب بولتے تھے فیصلہ کن بات کرتے تھے اور جب فیصلہ کرتے تھے تو عادلانہ ہوتا تھا۔ اور اگلا بڑا جملہ آکھیا ادا تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم بالنواہی ہے جب علی ممبر پہ بول رہے ہوتے تھے تو علی کی زبان سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے تھے اللہ علی کی پسلیوں سے علم کے سمندر بہتے تھے لقد کان واللہ غزیر الدمع وطویل الفکرہ علی جیسا کوئی دور اندیش بھی نہیں تھا اور علی جیسا خوف خدا رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر یقلب کفیہ علی ما مضی ویحاسب نفسہ اذا خلا جب تنہا ہوتے تھے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور گزشتہ یاد کر کے کہتے تھے اے کاش علی نے اس سے بھی زیادہ دین کی خدمت کی ہوتی وَهُوَ فِينَا كَعَهْدِنَا اگر وہ بادشاہ تھے ہم علی کے نوکر تھے لیکن کوئی مزاج علی اتنا کریمانہ تھا کہ جب ہم علی کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے تو علی بادشاہ بن کے ہمیں نہیں ملتے تھے ہمارے پاس بیٹھ کے ہمارے حال مانتے تھے بندے کو تھوڑا جا منصب آ ونجے نا وات علاقے دے بندے نو بندے اوکھے مل دیں ایک چھوٹا جا منصب نہیں نفس رسول دور اپنے دور دا چھتری شاہیاں دا بادشاہ ہے ادا وہ بادشاہ تھے ہم غلام تھے وَهُوَ فِينَا كَعَهْدِنَا جب ہم ملنے کے لیے جاتے تھے تو بادشاہ بن کے ہمیں نہیں ملتے تھے علی ہم جیسے بن کے ہمیں ملتے تھے۔ اور اگلا بڑا جملہ ہے ما تقریب ہی منا و قرب ہی لنا امیر شام ہم علی کے ساتھ ہوتے تھے اور علی مولا بالکل ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے لیکن لا نرفع اعجننا الیہ لہیبتہ علی کے چہرے پہ اللہ نے وہ روب دیا تھا کہ ہم قریب بیٹھنے کے باوجود علی کی طرف دیکھ نہیں سکتے لا نرفع اعجننا الیہ لہیبتہ علی کو حیبت اور روب اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ہم ساتھ بیٹھ کے بھی علی کی طرف دیکھ نہیں سکتے فَإِذَا تَبَسَّمَ عَنْ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ جب علی مسکراتے تھے تو کہہ کے مار کے نہیں ہنستے تھے جب مسکراتے تھے تو علی کے دانت اس طرح چمک رہے ہوتے تھے جس طرح جڑے ہوئے موتی چمکتے اللہ اکبر یعظم اہل الدین وَيَتَحَبَّبُ مِنَ الْمَسَاقِينَ علی کسی کے مال کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے کسی کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام نہیں کرتے تھے اگر کسی کا احترام کرتے تھے تو اس کو دیندار سمجھ کے کرتے تھے اور محبت کرتے تھے تو مسکینوں سے کرتے تھے علی دی محبت کا مرکز او غریب آئیں جنہوں کوئی نہ پوچھتا ہو نہ علی ہاں نہ لا کے اپنے کول بہنے اللہ یہ
یار کہ مقام آئی میسا میں تمار دا با مقابلہ علی، ایک چھوٹا جا کھجور فروش آئی، چھوٹا جا کھجور فروش آئی، لیکن وہ کردار کا اتنا بلند تھا کہ علی تخت حکومت چھوڑ دیتے ہیں تے میسم دی دکان تے علی کھجوروں پہ آدھا مولا میرا کہ مقام ہے تو بادشاہ وقت ہو، میں ایک چھوٹا جا دکاندار ہاں، میں تو نا بھی کتنا دا دل وات ویندا اسی جدا میسم دی دکان تے علی آ باندھے اس کے تھوڑی جا اپنے معاشرے لو نا، چھوٹا جا حکومتی افسر کہیں غریب نو ہاتھ سے دے تو پھنڈے ودوندا ہے، میری سے فلانے نال تعلقات ہیں، انہیں گال ہے نا، کتنا دل چوڑا ویندا اسی جناب میسم دا جدا وقت دا بادشاہ دی دکان تے آ باندھا سی تو اپنا کام کر رہا تیری کھجور علی بھی چیسی اللہ مولا میرا کیڑا مقام ہے ایڈا وڈا بندہ ہو کہ میری دکان تے آ باندھے ہو سرکار فرمائیں میسم جڑا کوئی میں جاندہ تو جاندہ جو نہیں میں تاں آ بانا مولا کے خانو خان مجدر وے کے مولا کے میرا کے ڈیچن ہے فرمایا جڑا کو میں جاننا تو نہیں جاننا مولا کے جان دے ہو فرمایا آو فلانا گار عمر ابن حریث دا گار ہے جن دے دروازے تے کھجور دا جھاڑ لگ سی او وڈا ہو سی اس درخت تے تینو سولی تے چاڑیا ہوئے سی آدھا مولا میرا جرم فرمایا میری محبت میری محبت مولا مت دسو جو ظاہر موت کو سامنے آوے میں جے کمزور دل بندہ ہے فرماؤ من جو سولی تو دھمکایا ڈرایا ویسی میں کدائی گھبرا کے تو چھوڑتا نہ باسا صحیح فرمائے نہیں تو بسم اللہ کر کے میری محبت موت قبول کرے سے تے فرمایا میں تینو جزا ہی دے سا تو سولی تو لاندہ بداؤ سے تے حوض کوثر کا جام چاہ کے علی تیرے سرا کردار علی حاج دی وجہ تو لوگ علی نو چھڑیں دینا یہ کردار آئی اور جائیں جائیں علی نو منے نا علی دے سارے اوصاف وید کے منے بھول کے کچھ نہیں منے منن واسطے سوچنا ہی پوندا ہے مار جی سوچ کے منیندہ ہے کہنو بندہ منے نا انہیں کوئی نہیں کہنو منیندہ سوچ کے منیندہ چونکہ امام کے بارے کا بندہ مزید سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے جو امام کا دار و مدار جنت ہونا ہے جائیں سوچے سمجھے نہیں وہ رول گئے انہاں کہ فلانا ہکو جائے تو فلانا ہکو جائے تو فلانا ہکو جائے اسے گل لیت بندے رول گئے جے اگر علی تے مرد مقابل دے بارے تھوڑی جی فکر کریں گے تو کائنات چھوڑ دے میں نا علی نہ چھوڑی علی کو چھوڑا نالی شخصیت ہی نہیں علی وہ بادشاہ ہے میں نے جملہ پڑھا ہے شاوری آگئے میں مزید تو انو شاید تکلیف نہیں دینا آخری ویلہ جدہ ہے نا نبی المومنین نے اپنی اولاد نو سڑ کے ایک وصیت کیتی ہے اونا لظالم خصمن وللمظلوم اونا فرمایا میرے حسن حسین محمد انفیہ عباس میں دنیا سے جا رہا ہوں میری نصیحت کو یاد رکھنا جب تک زندہ رہنا ظالم کا دشمن بن کے رہنا مظلوم کا حامی بن کے رہنا اونا لظالم خصمن ظالم کا دشمن بن کے رہنا مظلوم کا حامی بن کے رہنا مظلوم دیا اللہ دے عرش نہ ٹکران دی ہے ساری زندگی علی دی عدل گزری ہے یورپی جوانہ کتاب لکھے صوت العدالت الانسانیہ علی ابن ابی طالب انہوں نے لکھیا ہے کوتنا علی فی المحراب نے شدت عدل ہے کوئی بادشاہ اگر جہان میں آیا کہ ہاتھ قتل ہوا ہے تو ظلم کی وجہ سے ہوا ہے علی کو اس لیے محراب میں مسجد میں مارا گیا کہ علی کے برابر کا کوئی عادل نہیں تھا علی مولانو عادل دے جور میں سنے اور کمال ہے جدہ اقتدار تے آئے نا
علی دا کوئی فیصلہ ایسا نہ جڑا عدل تو ہٹ کے ہوئے. کابینہ دے انتخاب کیتا بالکل عدل تے مبنی. جڑے نائل لوگ ہیں انہوں نے معزولی دے خط لکھ کے فارغ کر چھوڑے نے، جن دی وجہ تو امیر المومنین بڑے بڑی جنگاں دا سامنا کرنا پیا ہے. تے جڑے اے لوگ ہیں انہوں دے ہاتھ چوں مزدوری دے بیلچے علی سٹا چھوڑے، انہوں دے سراں تے گورنریاں دے تاج علی جنوں پوچھدا ہی کوئی نہ معاشرے چ. اعلان کیتا نے بصرے دا گورنر عثمان ابن حنیف سی، تاریخ دی جن دی گورنری دا علی مسجد وچ اعلان کیتا لوگاں دے باغ نو مزدوری تے بیلچے نال پانی لائی گئی. دا بیٹا بھج پیا، بابا گورنر بن گئے ہو. کہ میں گورنر بن گیا؟ میں کون پوچھدا؟ کہ بابا اللہ دی قسم ہے تو گورنر بن گیا. اتہ ویکھ کے دا گورنر میں تو خلیفہ علی ہو سی. اگر میں گورنر میں تو خلیفہ حسنین دا بابا علی ہو سی. ہاں بابا خلیفہ امیر المومنین بن گئے. سٹے اس بیل سے دوڑ پیا امیر المومنین والے پاسے. جب گیا مسجد لوگ امیر المومنین مبارکاں دے رہے ہیں، علی مبارک ہوئے. چپ کر کے کھلا رہا ہے. جب لوگ مبارکاں دے کے فارغ ہوئے نا، اس علی مولا در نہیں لکھا ممبر در ویک کیا تھا ممبر تجھ علی مبارک ہوا. ممبر تجھے علی مبارک ہو. لوگاں کہ تیرا عجیب انداز ہے مبارک دا. حوصلے شہنشاہ ولایت والے پاس ویکھ کے ادھر یا علی ما زینک الخلافہ بل قد زینتا. لوگوں کو تو حکومت ملی تھی تو عزت ملی تھی. تو وہ بادشاہ ہے جس نے حکومت کو قبول کر کے حکومت کے فقار کو بڑھا دیا ہے. دو فیصلے، پہلا فیصلہ ہے کہ دوسرا بیت المال دی تقسیم دا فرمایا نے. اور عجیب فیصلہ فرمایا نے. فرمایا طبقاتی نظام ختم، بیت المال برابر برابر منی سی. بیت المال جو اگر میرا بھائی عقیل ترائے درہم لے سی تو میرا نوکر کمبر بھی ترائے لے سی. ایسا عادلانہ فیصلہ جو لوگاں سخت دا سال ہے. المومنین دے دور سنی شیعہ علماء اتفاقی طور پہ لکھیا ہے بھائی مولا امیر کے 4-4.5 سالہ دور میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا. اور اتاں ہوندہ ہے جو حکمران عادل ہوئے تو رعایا بھوک نہیں مردی. بھائی میرا دل ادھک جملہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمائندین کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو زمین کو عدل سے بھر دے گا. الدود ہماری کتاب ہے ہندوان دی. وہ ہندو بھی اس پہ قائل ہیں آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا جو عدل کو رواج دے گا. ادھر جملہ لکھا اس کتاب ہے. اگر وہ ایسا بادشاہ عادل ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ بکری اور شیر اس کے دور میں اکٹھے پانی پیئیں گے، شیر کو جرت نہیں ہوگی کہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا. اتنا عدل دا روب ہو سی، اتنا عدل دا روب ہو سی جو بکری سکون نال پانی پی سی انہوں خوف نہ ہو سی انہوں جرت نہ ہو سی. ہر کوئی سکھ دا سال ایسی و تظہرو لہو الکنوز. مولا فرمائدن جہاں سے میرا 12واں امام گزرے گا تو زمین اپنے اندر دفن ہوئے ہوئے خزانے نکال نکال کے امام کے پاؤں میں پھینکے. وارث زمانہ ہے، وارث زمین ہے نا. اللہ نے زمین کا وارث بنانا ہے. اور انہوں نے دیکھو نا جیسا ہوں اتھے کرینا شرینا نال نکل دیں نا ذخیرے خزانے کوئلہ کٹو سونا کٹو پتھر کٹو تو کرینا نال نکلتا ہے نا. والا فرمائدن جب مہدی زمانہ گزرے گا تو کرینے ختم ہو جائیں گی، زمین اپنے دفینے خود نکال نکال کے امام کے پاؤں پیروں میں ڈالیں. اور وقت وہ جڑا مال ہو سی نا امام لندن جائیدادہ نہ وانڈ بڑھے سن غریباں جو بڑھے سن. اتھائیں اللہ دی جڑی مخلوق ہو سی نا اور ناندے چی امام بڑھے سن. اور میں حیران ہویا ہے گل پڑھ کے جو مولا فرمائندن ہر بندہ
اپنا واجب اٹھا کے مستحق ڈھونڈے گا، جہاں جائے گا دینے والے ملیں گے، لینے والا کوئی نہیں۔ نظام عادل قائم ہوئے تو کوئی بندہ بھکھا نہیں رہندا، کوئی غریب نہیں ہوندا، ہر بندہ سکھ دا سا لیندا۔ لیکن امام رعایت نہیں کریندا، امام دا نعرے مارن والا ہوئے تو امام آ کے بشابت تو ٹھیک ہے، تو جیڑا نہ مارے انہوں نے امام تلوار پھیر چھوڑے۔ امام دا کام نہیں ہوندا۔ امام اللہ عادل بنا کے امام بنائندا ہی اللہ اسے نو جیڑا عادل ہوئے۔ بندہ جو آیا نا جی تیار کیا تھا، مولا میں چوری کر بیٹھا ہاں شیعہ، میں کمبر تلوار لائے کہ کریں دے، فرمایا تیرے ہاتھ کٹے سن، تیری تو ذمہ داری ڈھیر ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پتہ نہیں علی امام المتقین ہے، شیعہ من کے چوری کرے، تلوار آئی امام انگلی کاٹ چھوڑی۔ لوگاں کے ہاتھ کیوں نہیں کٹیا؟ فرمایا سجدے چ رکھدا ہے محترم ہے، ہتھیلی سجدے چ رکھدا ہے، سجدے دے ویلے ہتھیلی زمین تے ٹکیندا ہے۔ جو آزاد زمین پہ اللہ کے سجدے کے لیے ٹکتے ہیں اللہ کے نزدیک محترم ہوتے ہیں، کاٹے نہیں جا سکتے۔ کوئی واقعہ شیعہ آئی، غلطی کر بیٹھو کٹیوں یا انگلی چ رکھیاں اس ہتھیلی تے اتو اب آ چوا لیٹی تے کوفے دے بازار وڑ گیا تے علی دے قصیدے شروع کر دی۔ کٹیوں یا انگلی چاہی ودا امیر المومنین فضائل پڑھدا ودا ابن ابی القوا ایک ناس بھی بیٹھا جڑا بغض علی رکھدا ہا، وہ بننا یار عجیب بندہ ہے، علی دا ہاتھ کاٹ چھوڑیا جے واتی قصیدے ودا پڑھدا ہے، قریب آ گیا دا عقل ہے علی تیری انگلی کٹیاں تے تو او دے قصیدے پڑھدا ہے، ادا قد قطع یمینی وخلصنی من النار، اس کے قصیدے نہ پڑھوں تو کیا کروں، جس نے انگلی کاٹ کے مجھے جنت کے قابل بنایا۔ قد قطع یمینی وخلصنی من النار، اس کے قصیدے نہ پڑھوں تو کیا کروں، جس نے میری انگلیوں کاٹ کے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، جنت کے قابل بنایا۔ اے جملہ ایسا کیا تے نال سن دے بندیاں جوانوں نے جنت دے سردار۔ میرے مولا حسن سیدھے بابی دی کچہری ہے چاہن بابا جنی انگلی کٹیاں نے او تواڈے قصیدے پڑھدا ہے، دشمن انہوں تانے دین دین، سرکار فرمائیں وان انہوں سڑ لیا۔ مولا سڈن گئے فرمایا اعلان کرو مسجد کوفہ جے فضل علی ویکھنا ہوئے مسجد چاہ مسجد بھری گئی ہے، وہ انگلی چاہ کے میرے آقا دے سامنے آ گیا ہے کہ اس مولا فرمایا انگلی میں دے نا، انگلی لائے کے تے امیر المومنین نے اس زخمی جاتے انگلی لائن دے میرا ہاتھ پھیرے آئے تا ہاتھ ہین بان گیا جی میں کٹ گئی گئی۔ گال اگلی بڑی پرلو تھی، انہیں ہاتھ تو ٹھیک ہوئے نا آدم مولا اگر جوڑنیاں ہائیں تب کٹیاں کیوں ہی نہیں، علی برمینر کاٹنا علی کی عدالت تھی، جوڑنا علی کا احسان ہے۔ کاٹنا علی کی عدالت تھی، جوڑ دینا علی کا احسان ہے۔ معافی کائی نے بندہ کے کہنو لوٹ پٹ کے تے ٹور ویسان تے اگوں آئے کھلے ہو سیں آؤ جی بسم اللہ جنت دی ٹکٹ لائے کے تیری انتظار کھلا، لوگاں دیاں عزتاں مال کر، لوگاں دے قتل کر، لوگاں دیاں توہینہ کر، لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضے کر، تے اگوں علی چھڑا لے سی، علی رسے گیر نہیں، علی متقیاں دا امام ہے، علی امام ہے، امام ہے متقیاں دا، علی عادل امام ہے، علی معصوم امام ہے، معصوم غلط فیور نہیں دیں دے،
معصوم میں پھر اقسام معصوم غلط فیور ناجائز فیور سفارش امام نہیں کریں دے پہلے حق دار دا حق دی ویسی تے وقت دے کرتے ٹکٹ دے تیری میری پوزیشن ہے جو میں اتھے کہنو حق دے سکاں تو جو لاکھ روپیہ کہندہ لوٹ کے تے کیا کھلو میں دے علی آکے اور لاکھ دے تے وقت تیجو جنت دا ٹکٹ دے سا تیرے کو لاکھ ہونا ہے اس واسطے اپنا کردار میرا بھائی تھائیں ٹھیک کرنا ہے جو دھمی شرمندگی نہ ہو ایڈا وڈا عادل ہے وقت دا بادشاہ ہے کھنڈ تے گلا دیا موڑیاں چاہ کے یتیمہ دے کنڈے کھڑکا کے دے میں آتا موڑ مولا مو میں پاسے کیوں کر ویندے ہو فرمایا مت سواری مہیا میرا ضمیر اجازت نہیں دینا لوگاں نو دے کے انہاں دی اکھی جھکیاں کراواں خدا قسم سوگنامہ آل محمد روایت موجود ہے کہ جدہ بابے نو دفن کر کے زہرا دے پتر ہٹنے نہ تے ڈٹھا نے اکھی تو نہ بینا ہاتھ پیر کوئی نہیں معذور ہے جڑا رودا ہی پہ زیادہ پہ کدے کی رہے کریم کدے کے سخی کدے کے لوگاں نہ مہمان قدم رک گئے میرے مولا حسن نے سر جا کے سامنے درک کے دن کے کریم نو یاد کر کے رونا ہے ایدہ کے لسامہ ہر روز آنے ہیں لوگ میں توڑ توڑ کے میرے منہ دے دیں میں نے غسل آپ دے دیا میرا لباس آپ بدلے دیا ہے میرے نال بائے کے آدھے ہیں کہ خدمت کمی ہوئی میں نے معاف کر چھوڑے اجرکم اللہ حسنہ دن وام بندہ لا کائنات حبیر میرا بابا تیسرا دن میں نے ملن جو نہیں آئے میرے کو ناراضگی ہو گئی نے حسن دی داڑھی پس رہی ہے اور میں دن میرا بابا غریبہ تے رج نہ ہوگا میرے پیو نو ضرب لگ گئی ہے میری بہنہ دے وین پڑا ایسا کوفے جو لٹے گئے ہیں آج دے بعد تیری خدمت جانے تے میں حسن نہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ تے کوئیڈا یتیم پروارے نا یتیمہ نو چاہیا جھولی جوہوے ہاں پیار کر کے آکھیا اڑکوں کو یتیم چھڑے نا اور دی آکھے جب پا کے آکھیا کرو یتیم نہ سڑو میرے بابے دنا علی یتیم نہ سڑو میرے بابے دنا علی حیران ہو سو جدہ ضرب لگی نا ضرب ایک کوئی معمولی ضرب نہیں حرامی جڑے امیر کائنات سارے تمہاری ہے ایسا حرامی تلوار نو زہر نال اٹھا کے میرے آقا نے سر چایا ہے ادھو سر ودیا ہے ادھو تلوار ودی ہے تلوار نال سر شکافتہ ہویا ہے ان کھلا ہے جی میں قرآن کھلتا ہے زہر دا سر جگر تے ہویا میرے حسن نے مو ونڈا جراح سڑایا جے زخم چکی تا زیادہ مولا پیو نہیں بھی بچنا اور میں دن میرے بابے دا جو آخری ٹائم ہے بس میں بابے نو کیا کماما بخدا کا میں کہا میں میرا تو دل حال گیا روایت پڑھ کے حکیم دے منہ تو نکلیا جڑی تلوار لگی ہے نا اور دا اثر تیرے بابے دے جگر تے ہویا ہے زہر نال کچھی ہوئی آئی اتنا ہو سکتا ہے بابے نو دودھ پیوا جو اثر زائل ہوئے اجا حسن جاملہ چاہا جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی اپنی ماما دے بھجر لگ گئے اما آج علی نو لوڑ پائے بھئی ہے او مولا جڑا زڑے گھر کھانے آتے نا آج علی یتیم بھئی ہوتی ہے کوشش کرو متصیر اور جتنا میرا مطالعہ ہے جتنا علی یتیم پروارے اتنا علی غیرت مند ہے جدہ دھیاں آنکھیں نانا بابا دل آ گئے آج میں نانے نو ملنا نانے دی مدار پہ ونیا علی دھی دا سر چون کیا دھیان دے نانا دے لائے ونیا اگو میرا پیر امیر ہو گیا آجی ویکھائیں میری گواہی دے سین ایک دروازہ ہے ایک پاسے میری سین دا گھر ہے ایک پاسے حرم نبی ہے چھوڑ یار انہوں کو سیٹ کر کے لایا ہوا جو سا تو یہ جو مجلسی نہیں لایا ہوئی اندے سیٹ میرا پوتر ایک پاسے میری سین دا گھر ہے ایک پاسے بابے دا حرم ہے علی دین اندروں کھلا رہا اپنی ابا لہا کے حرم دیوے علی بجھایا
پوچھا مولا دیوے کیوں بجھن دیو علی دی غیرت سنے فرمائیں مطلب کوئی قرآن بیٹھا پڑھتا ہوئے جو دی نگاہ میری دھی دے قد پہ ونے میری غیرت کا وارا نہیں کرے دی جو میری دھی دے قد تے کہیں غیر دی دید ہوئے اے تھائی رل کے آکو ایڈا غیرت مندے شام غریبہ ہوئے آج دل تنالی فوج آئی شمیر دا ہاتھ آئی تیری دھی چادر آئی حرامی چادر لٹیے چادر لٹ کے ترن گئے نال نال تر دی آئیے آدھی آئی اللہ تیرے ہاتھ توڑے میری چادر ولا میری ماں زہرا ہے حیا کر تیرے لگی دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں پڑھ چھوڑیا تین سن چھوڑیا بسم اللہ کرے حیاتی دراد ہوئی کہتا مختار نو شاہی دلی کہ حرم لایا ہے مختار آتا ہے ظالمہ ترسا کیڑا ظلم کی تائی کھولی آتا ہے جتنی فوج آئی دیگر تائی علی نے پتر مارے علی آتا ہے میں شامل علی دی ربیہ دو آتا ہے میرے حق لکھالیا نہا میں چادر لٹے لاریا میں تاریا نہیں میں ڈاریا آدھیا اللہ تیرے ہاتھ دوڑے اجرکم اللہ اجرکم اللہ مختار آدھا بیا کے کیتا